اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ یہ تو بات رٹ گئی آپ کو، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور واچ کر رہے ہیں میری ویڈیوز، تو ریکویسٹ یہ ہے، بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس سے چینل کی گروتھ ہوتی ہے، تو لوگ یوٹیوب والے اور زیادہ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر موقع ملے تو ایک تھم اپ بھی کر ڈالیں، اور اس سے بھی چینل کی گروتھ ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ گروتھ چینل کی صورت ہوتی ہے جبکہ آپ کوئی کمنٹ ڈال دیں، چاہے مختصر ہو، چاہے کریٹیکل ہو، چاہے فیور میں ہو، جو بھی ہو وہ آپ ڈال دیں، کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا، بلکہ ہر کمنٹ کو میں بہت ویلیو دیتا ہوں اور بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور بات ہو رہی ہے اصل میں آج کل بحریہ میں رہنے کی، کیونکہ میں ریسنٹلی ابھی تقریباً رفلی 2 ہفتے پہلے یہاں بحریہ میں ہوا ہوں، ابھی بھی نیا ہوں بحریہ میں، اس لیے بہت زیادہ دعوے سے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ جو بھی میرے ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن بیچ میں کچھ لوگوں کے بڑے ہی ایسے کمنٹس آئے جو کہ آنکھ کھولنے والے بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کا جواب تلاش کرنے میں مجھے تھوڑی مشکل بھی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے ظاہر یہ مسائل اپنے بیان کیے کہ آسان نہیں ہے رہنا بحریہ میں، کیونکہ ایکسپینسو ہے اور سروسز بھی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں میں مانتا ہوں کہ سروسز زیادہ اویلیبل نہیں ہیں ابھی بحریہ میں۔ کچھ ہی اسٹورس ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ صرف پورے بحریہ میں اگر ٹائر فلیٹ ہو جائے یا پنکچر ہو جائے تو صرف 2 دکانیں ہیں، وہ صحیح کمنٹ ہے ان کا۔ اور یہ بھی کہا کہ صرف 2 پیٹرول پمپ ہیں، میرے حال میں وہ بھی کمنٹ صحیح ہے۔ میں تو ابھی سرچ نہیں کیا، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے بالکل قریب میں پیٹرول پمپ بھی ہے، تو وہ مجھے بہت دور جانا نہیں پڑتا، اور وہیں بالکل قریب میں میرے گھر سے جو ہے فلیٹ ٹائر یا پنکچر لگوانے کی جگہ جس کی بھی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یہ دونوں سروسز میرے گھر سے قریب ہیں۔ پھر امتیاز بھی میرے گھر سے قریب ہے، پریزنٹ 1 کی بات کر رہا ہوں میں اپنے گھر کی، تو امتیاز بھی قریب ہے، کچھ اور 2-3 اور اسٹور بھی ڈسکور ہو گئے ہیں پریزنٹ 2 کے اندر، تو اور جگہوں پر۔ تو میرے پاس جو ساری ضروریات کی بیسک چیزیں ہیں زیادہ تر ایک ایگزامپل ابھی آپ کو دینے والا ہوں میں، وہ یہاں مل رہی ہیں۔ اور اب جو ایگزامپل دینے والا ہوں پہلے وہ دے دوں، پھر اب بقیہ باتیں ہوں گی جو لوگوں نے اور باتیں بھی کی ہیں ایکسپینسو ہونے کی۔ بجلی کا بل بھی ایک آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ویڈیو تو لگے رہیے، کیونکہ بجلی کا بل آ گیا ہے میرے پاس، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں میں۔ تو جو ایک ہے تھوڑا سا کیچ، اور ریزنیبل کیچ ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ سے اگر آپ کی وائف ہے یا فیملی ہے تو عورتوں کے کپڑوں کی خریداری کے بہت زیادہ آپشن ہیں، لیکن بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل لوگ اگر کوئی کھاڑی وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کھاڑی ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ اسٹور کا نام صرف میں لے رہا ہوں، اور دوسرے اسٹورس ہیں جو کہ ایسے ہی ہیں، جو کہ لوگ عورتیں وہاں پہ عموماً شاپنگ لے جاتی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کل ہی باہر گئے تھے، ملیر کینٹ کے اندر ہی گئے تھے، دوبارہ سے گھس کے، اور وہاں پہ جا کے کچھ شاپنگ کھاڑی وغیرہ دوسری جگہوں سے کی تھی۔ تو یہ بات تو ہے، لیکن یہ کہ شاپنگ ظاہر ہے کوئی روزانہ کی شاپنگ تو نہیں ہے، کپڑوں کی خریداری جو ہے کوئی روزانہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ پریشان ہو، یہاں پہ کھاڑی نہیں ہے یا اسٹور نہیں ہے تو کیا کریں۔ ایوریج منتھ میں ایک دفعہ جا کے آپ کو شاید خریداری کرنی پڑتی ہوگی ایسی چیزوں کی۔ تو چلیے یہی کوئی بات نہیں، باہر میرے پاس کوئی آپشن ہے ملیر کینٹ میں جانے کی، اور وہاں پہ میں دیکھا والا بھی، اس لیے میں وہیں چلا جاتا ہوں، ورنہ لوگ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں۔ بجلی کا بل آیا تو ایک بات اور میں کروں گا ابھی، کیونکہ اس نے بہت ہی مشکل سوال ڈال دیا ہے میرے سامنے، اپنی فیملی کے اگزامپل دے کے، کہ ان کے وہ کینیڈا میں وہ فیملی رہ رہی ہے کچھ عرصے سے، اور 19 سال سے میرے خیال میں رفلی جو مجھے یاد ہے، تو وہ کوشچن ہی کیا تھا کہ چاہتے ہیں واپس پاکستان آنا، تو آپ کا مشورہ کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ بات ہے بہت زیادہ، میں آپ کو بہت ہی اوپنلی بتاؤں گا کہ میرا کیا اوپینین ہے، لیکن یہ کہ آپ کو شاید اچھی نہ لگے بات، لیکن یہ کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ جو بچے بھی باہر پیدا ہوتے ہیں، باہر کے ملکوں میں، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، اور وہیں پہ ریز ہوتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ان کے لیے پاکستان آ کے سیٹل ہونا، وہ بھی جب کہ وہ 17-18 وغیرہ کے ہو گئے ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر آپ ان کو کسی ایسی جگہ پہ لا کے رکھیں گے جو کہ کائنڈ آف میچ نہ کرے کسی حد تک ان کے اپنے جہاں پہ وہ ریز ہوئے ہیں، جیسے کینیڈا میں، اس جیسے ماحول سے اگر اس سے میچ نہ کرے تو وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کم سروائیو کر پاتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان کی امیگریشن تو ہوئی بھی ہے، اور ان کا فیوچر جو ہے ٹیکنیکلی وہ پاکستان نہیں ہے بچوں کا، وہ اس زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے بھی، آپ نے کینیڈا کے حالات کی بات کی، لیکن جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں اس میں بھی فیوچر بچوں کا باہر ہی ہے۔ اور اگر ان کے پاس کینیڈین ظاہر نیشنلٹی ہے تو کم امکان ہے کہ وہ یہاں پہ رکیں گے، اور جیسے ہی وہ ان کو موقع ملے گا دوبارہ واپس جانے کا تو واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اور ان کا فیوچر بھی وہیں بننا ہے۔ تو یہ بات ایک ہوگی۔
دوسری بات یہ کہ اگر آپ وہ آنے کے لیے تیار بھی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، تو پلیز ان کو ایسی جگہوں پہ شہر کے بیچ میں گندی اور رش اور کوڑا اور ہنگامہ اور شور کی جگہوں پہ مت رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کی فیملی وہاں پہ رہتی رہی ہے یا آپ رہتے رہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کراچی میں ہیں اور کراچی والے ہیں تو کوشش کریں بحریہ میں رہنے کی، کیونکہ یہاں کی انوائرمنٹ پھر بھی کسی حد تک بلکہ کافی حد تک ابھی فی الحال مل رہی ہے باہر کی دنیا سے۔ اس لیے میں تو یہی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ جو باہر سے آنے والے ہیں اور اگر وہ خود بھی لمبے عرصے رہ لیے ہیں تو ان کے لیے بھی، تو اگر آپ ایسی سچویشن میں موو ہو رہے ہیں، بچے بھی ہیں اور لمبے عرصے بھی رہ چکے ہیں دوسرے کسی اور ملک میں، تو میں پھر ریکمنڈ کروں گا، مجھے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے یہاں کے جو بحریہ کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ میں ریکمنڈ اس لیے کرتا ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے یہیں پہ آ کے جو پیس حاصل کیا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ ملیر کینٹ کا علاقہ بھی اچھا ہے، لیکن جو اگر میں کہتا ہوں دوسرا علاقہ اچھا ہے بحریہ کا، تو بحریہ میں وہ پیس ہے، کوائٹ ہے، کلینینس ہے، سسٹم ہے، سڑکیں ہیں، لائٹیں ہیں، ساری چیزیں جو بیسیکلی ایک طرح سے آپ کو باہر کا تھوڑا سا دبئی وغیرہ کا امپریشن دیتی ہیں، وہ یہاں پہ بحریہ میں ہے اور ابھی تک ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میری تھوڑی سی داستان تھی، کچھ لوگوں نے کریٹیکل ہو کے سب کچھ باتیں کی تھی جو کہ جینوین ہے کہ بحریہ میں لوٹ مار ہے، پیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طرح سے درختوں پہ اگ رہی ہیں، یہ کہ ناجائز پیسے ہیں، اس لیے وہ کافی پیسے سے چارج کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک ایسا تجربہ نہیں کیا، مجھے یہاں پہ جو جگہ ملی ہے رینٹ کی، وہ اگر میں اس کو کمپیئر کروں اسی طرح کی جگہ سے کراچی شہر میں یا یہ کہ ملیر کینٹ میں، وہ یہاں سے کہیں زیادہ ایکسپینسو ملے گی۔ تو وہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو امتیاز اسٹور ہے اور دوسرے اسٹور ہے، وہاں پہ چیزیں اسی قیمت کی مل رہی ہیں جو میں نے شہر میں خریدی ہیں، اس لیے مجھے کوئی ایکسپیرینس ایسا نہیں ہوا ہے کہ بہت لوٹ مارو۔ بجلی کا بل آتے ہیں چلیں اس کے اوپر دوبارہ سے گھوم پھر کے کہ ابھی میرے پاس تقریباً 15 دن کا بجلی کا بل آیا ہے۔ پہلی تو خوشخبری یہ ہے کہ اس بل سے انہوں نے تھوڑے سے ریٹ بڑھانے کے بجائے کم کر دیے ہیں، جو کہ بڑی خوشخبری ہے۔ تقریباً رفلی 60 روپے، پہلے 65 روپے پچھلے مہینے سے چل رہا تھا، سننے میں آ رہا تھا کہ 68 روپے چلا جائے گا، کیونکہ شہر کراچی میں بھی کچھ ریٹس کم ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ریٹس کچھ کم کر دیے، 60 پہ لے آئے ہیں تقریباً، کچھ کم 60 سے، تو یہ تو تھوڑی سی بچت ہوگی۔ جو میں نے ایسٹیمیٹ دیا تھا کہ ایک 3 بیڈ روم کا گھر جس میں ساتھ میں پھر الگ سے ٹی وی لانچ بھی ہے اور الگ سے ہی ڈرائنگ روم بھی ہے، پھر کچن بھی ہے، تو 3 اے سی لگے ہوئے ہیں، 4 اے سی لگے ہوئے ہیں گھر کے اندر، 5واں لگوانے والا ہوں، بتاؤں گا کہاں لگوا رہا ہوں اور کیوں لگوا رہا ہوں، اگلی کسی ویڈیو میں ڈسکلوز کروں گا میں، لیکن 4 آلریڈی اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ہر اے سی تو نہیں چلتا، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی مہمان بیٹھے ہیں اس میں ڈرائنگ روم میں تو وہاں کا اے سی چلتا ہے، کبھی کچھ گیسٹ ہیں کسی اور روم میں تو وہاں کا اے سی چلا ہے۔ تو میرا اسٹیمیٹ یہ تھا تقریباً اس صورت میں، جبکہ گرمی آج کل بہت چل رہی ہے اور پوری رات اے سی چلتا ہے، کہ 19-20 ہزار کا 15 دن کا آیا، تو وہ تقریباً 40 ہزار مہینے کے پڑ جائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ تھوڑی سی کائنڈ آف لگژری کی زندگی گزار رہے ہیں کہ بیڈ روم میں تھوڑا ارلی اے سی چلا دیتے ہیں اور صبح کو دیر سے بند ہوتا ہے، اور جب گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو لبرلی اس کو پہلے سے ڈرائنگ روم میں آن کر دیتے ہیں اے سی کو، تاکہ وہاں پہ ٹھنڈک ہو جائے، تو وہ والی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ کہ میرا اسٹیمیٹ یہ تھا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً میرا پھر اگلا بل جو آئے گا پورے مہینے کا آئے گا، پھر میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن میرا اسٹیمیٹ یہی ہے کہ تقریباً 40 ہزار کے آس پاس کا بل، میرا خیال یہ ہے کہ بجلی کا بل آئے گا۔ لیکن میں اپنے طور پہ ابھی بھی فائنل کمنٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، مجھے کوئی پیسے نہیں ملے بولنے کے، میں ابھی بھی حالی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کنسیڈر کریں، اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں اور اگر آپ کراچی کے حسل بسل سے تنگ آ چکے ہیں، شور شرابے سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے کراچی شہر سے موو ہو کے نکل کے آنے کی، اور اگر آپ کراچی کے آس پاس ہی رہنا چاہتے ہیں، قریب رہنا چاہتے ہیں، تو میں پھر بھی بحریہ کو ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ یہاں پہ شور نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، تو وہ سکون جو کہ آپ کو اسٹریس سے دور رکھے گا، وہ یہاں پہ ہی آپ کو مل سکتا ہے فی الحال۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہوگی۔ اگلی میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، بڑی خوبصورت، کچھ اور مزید نائٹ ڈرون ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں جہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین ہے وہاں بھی گیا، وہاں پہ بھی بنائی، اور جو یہاں کا پلے لینڈ ہے اس کی بھی میں نے رات کی ویڈیو بنائی ہے، تو بڑی خوبصورت ویڈیو بنی ہے، وہ بھی میں ریلیز کروں گا۔ لیکن ابھی کیونکہ یہ بہت کام کی باتیں پوچھی تھی کچھ لوگوں نے اور کمنٹ دیا تھا، تو میں نے کہا کم از کم اس کے بعد بات کروں۔ ایک کس نے کہا تھا کہ بھائی پاکستان کیوں موو ہو گئے، تو بات ساری یہ ہے کہ پاکستان سے میرا لو افیئر کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں 35 سال رہا ہوں امریکہ میں، لیکن کبھی بھی میرا پرسنل چاہت جو ہے پاکستان سے ٹوٹی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں پاکستان میں جا کے رہوں گا،
اور خاص طور سے اس ایج میں جب کہ میرے پاس کام کی ذمہ داریاں بوجھ ختم ہو جائیں. بہت لمبی بات ہوگی, لوگ کہتے ہیں لمبی ویڈیو بنا دے تو شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا اگلی دفعہ. معافی چاہتا ہوں. چلیے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, جب تک کے لیے پھر خدا حافظ.